رب العالمین، عالم کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم 40,000 ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ 138 پہ یہ بات لکھی ہے کہ عالم جہان اس کائنات میں 40,000 ہے۔ ایک اور تفسیر ہے، میری پسندیدہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جلد 1 صفحہ 228 پہ لکھا ہے کہ عالم 40,000 نہیں ہے، 80,000 ہے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 228 پہ لکھا ہے کہ عالم جہان کائنات میں 80,000 ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو مفسرین نے راجح قول نقل کی ہے کہ عالم کتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم عالم گننے کے لیے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جتنے عالم ہیں سب اللہ کے ہیں۔ جہاں جو ہے ہم سب سے پہلے اپنے جہان کو، اپنے عالم کو ٹھیک کریں۔ اصل بات یہاں سے ایک اور بگڑ جاتی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں۔ بڑا بھائی خود 12 بجے گھر میں آتا ہے اور چھوٹے کو کہتا ہے تو 10 بجے آگے بیٹھ جا، ہو سکتا ہے ایسے؟ کبھی بھی معاملہ کیوں خراب ہوتا ہے گھروں میں؟ باپ خود نشہ کرتا ہے، خود ڈکیتیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اور بچوں کو سکھاتا ہے ادب، ملاوٹ سے پاک رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میرا اچھے اچھے اسکولوں کالجز میں، جس اسکول اور کالج میں جس باپ کی حرام کی کمائی سے بچہ جا کے پڑھے گا تو وہ بچے کا ہاتھ اور باپ کا گریبان نہیں ہوگا، جس میں بعد میں رونا اور وظیفے کرنے، قرآن پڑھنا، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ تخلیق کا ایک کائنات کا نظام ہے، مکافات عمل کہتے ہیں اس کو۔ ماحول دے رہے ہیں آپ حرام خوری کا، بچے کا خون کی پرورش حرام کھلا کھلا کے کی ہے، اور توقع رکھ رہے ہیں کہ باپ کو باپ سمجھے، بچہ بہن کو بہن سمجھے۔ گھروں میں زناکاریاں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ چوریاں کیوں شروع ہو گئی؟ سور اور خنزیر اور انسان کے عمل میں فرق رہ گیا کوئی؟ کبھی سوچئے گا بیٹھ کے کہ جو سور کا عمل ہے، خنزیر کا جو عمل ہے، تو ایک غلط کام کرتا ہے دوسروں کو بلاتا ہے، خنزیر کی یہ صفت ہے، ایسا نجس جو ہے جانور ہے۔ تو انسانوں میں یہ کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ صرف زنا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف سور اور خنزیر ہی حرام نہیں ہے، ہاں جی، کسی غریب کا حق مارنا یہ بھی حرام ہے، یہ سور اور خنزیر سے بہت زیادہ بدتر ہے۔ سود کھانا اور سود کے بینکوں میں پیسے رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ صرف یہی حرام نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، شربت حلال ہے، بکری حلال ہے، جناب کتا حرام ہے، یہ تو حرام، اس حرام کو تو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ کتے سے زیادہ نجس ہے سود کا پیسہ کھانا، میری بات یاد رکھنا۔ میں مبالغہ میں یا بڑے جوش میں بات نہیں کر رہا، بڑے سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں۔ لعنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ معارف القرآن میں دیکھ لیں گے، ساری تفسیر میں یہ تو حوالہ موجود ہے کہ میں معراج کے موقع پہ گیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، خون کے بڑے بڑے تالاب ہیں، بڑے بڑے حوض ہیں، ان کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں خون کے تالابوں میں۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین یہ کون سے لوگ ہیں؟ جب وہ کنارے کے پاس آتے ہیں تو فرشتے بہت بڑا پتھر ان کے سر میں مارتے ہیں، پھر وہ درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ میں یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، سود خان، کہ سود کا کام جو ہے بھائی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو رب العالمین، اپنے عالم کو ٹھیک کرے پہلے، اپنے جہان کو۔ بات یہاں سے چلی ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کریں، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑ رہا ہے۔ ایک بندہ اشارہ توڑتا ہے، اگر وہ خود نہ توڑے تو سارے توڑیں گے، خود ٹھیک ہو جائے۔ ایک دو سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے مجرم ہیں اس میں۔ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اگر میں بول دوں گا، میں ملاوٹ کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ سارے کہتے ہیں میں کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پورا محلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جو اندر اپنا جہان ہے، اپنا عالم ہے، عالم اصغر جسے کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا، اپنی زبان ٹھیک کرنی، اپنی آنکھ ٹھیک کرنی، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے، اپنا دل اور دماغ ٹھیک کرنا، اپنے دل کی خیانت نہیں کرنی، اپنے ہاتھوں کی خیانت نہیں کرنی، اپنے اعمال کی خیانت نہیں کرنی۔ دیکھ کے سارا معاشرہ ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا۔ ہم تحقیقات تو بہت زیادہ ہمارے پاس، چاند اور زمین اور ستاروں اور سیاروں کی، لیکن اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی پڑے۔
فیس بک جتنی مرضی معلومات سن لیں، جتنی مرضی تحقیقات سن لیں، کمپیوٹر کا ایک ایک ذرہ جانتے ہیں بھئی یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ وائرس آ گیا. جو اپنے اندر وائرس آیا ہوا ہے اس کو کون جانتا؟ کبھی سوچا ہی نہیں. ہر لمحے ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، قبر کی طرف جا رہے ہیں. اس کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تیاری کرواتے رہیں. اور یہ فیس بک اور یوٹیوب سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ آج کل ہم نے سارا دین اس میں سمجھ لیا کہ یہ پوسٹ 10 لوگوں کو شیئر کرو تو آپ کو جناب جنت مل جائے گی، خوشخبریاں مل جائیں گی. یہ ساری بکواس اور جھوٹ. جب موبائل نہیں تھا، جب لوگوں کو 10 بندوں کو شیئر نہیں کرتے تھے تو کیا خوشخبریاں نہیں ملتی؟ کیا ہوتا تھا؟ یہ تو اب آیا نا بھائی. چاہے کوئی حدیث کر رہا ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھا رہا ہے، آپ کو آپ جھوٹا موٹا اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب آپ نے کلمہ پڑھ کے کہہ دیا کہ اس پوسٹ کو شیئر کروں گا. اب بندہ ڈر کے جاتا ہے یار یہ پوسٹ شیئر کرنی ضروری ہے، یہ میں کر دوں ورنہ یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی بوال نہ آ جائے. جب علماء سے ایک نسبت نہیں ہوگی، علماء سے قرب نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں پوچھیں گے، تو پھر ایسے ڈر کے ہمارے سارا دن موبائل پہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے؟ جنت اور جہنم موبائل بھی فیصلے کرے گا ہماری جنت اور جہنم، ہمارے اعمال فیصلہ کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں معزز بندہ وہ نہیں جو موبائل فون استعمال، جس کو موبائل فون استعمال ہی نہیں کرنا آتا، وہ کہاں جائے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں معزز تو وہ ہے جس کو جو متقی ہے، تقوی والا ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں زبان سے ہوں، آنکھ سے ہوں، روح سے ہوں، دل سے ہوں، سر سے پاؤں تک ہوں. جو کچھ دیا اس پہ شکر، جو نہیں دیا اس پہ صبر. للہ، صرف اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کی انسان کی تعریف اور انسان کے جذبات عارضی ہوتے ہیں. رب العالمین وہ ایسا رب ہے جس کی شفقتیں اور محبتیں اور پرورشیں ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں، ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں. اور یہ نہیں ہم جیسے کرتے ہیں جوش میں آ کے ایک نیکی کر لی، بعد میں سوچ رہے ہیں یار یہ نہ ہی کرتا تو کام خراب ہی ہو گیا. سوچتے رہتے ہیں نہیں سوچتے رہتے، آج کر لی کل نہیں کی، نہیں یار آج نہیں. رب ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. رب ہمیشہ کا رب. وہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسے تھا، آج سے ہزاروں سال بعد دنیا بدل گئی، لوگ بدل گئے، اعمال بدل گئے، اخلاق بدل گئے، مزاج بدل گئے، اور رب کی عبادت بدل گئی، ہر چیز بدل گئی. بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ جدید سائنس آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہم رب کو ہی بھولتے جا رہے ہیں اسی چکر میں، جدید تحقیقات کے چکر میں. وہ رب وہی ہے بھائی، قرآن وہی ہے جو آج سے 1600 سال پہلے تھا، 1400 سال پہلے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، رب ہمارا وہی ہے. یہ ہمارے موبائل فون بدل گئے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، تو خدا کے لیے رب کے بارے میں کبھی شک نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی شک نہ کرو، آپ کی باتوں کے بارے میں شک نہ کرو. نبی کی ہر بات ایمان لے آؤ، جو سمجھ میں آ گئی اس پہ بھی، جو سمجھ میں نہیں آئی اس میں بھی ایمان لے آؤ. میرا رب وہی ہے، رسول وہی، کتاب وہی. کتاب میں کیڑے مکوڑے نکالنا، باتیں کرنا، فلاں اسکالر نے یہ کہا، فلاں بھائی جس نے جو کچھ مرضی کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ عقیدہ رکھو. جدید سائنس میں، جدید چکر میں زیادہ پڑھیں گے تو ادھر کی ہو کے رہ جائیں گے شیطان کے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے انسان. فلاں مفسر نے یہ کہا. مفسرین تو جو جس فرقے کا مفسر ہے اس فرقے کی باتیں کرے گا. تو آپ کا رب تو کسی فرقے کا نہیں ہے نا، آپ کے نبی تو کسی فرقے کے نہیں ہیں، آپ کا قرآن تو کسی فرقے کی نہیں، وہ تو ساری کائنات کو تبلیغ کرتا ہے. یہاں کہیں لکھا ہے رب العالمین صرف ایک کسی خاص فرقے کا رب ہے، کسی خاص بندوں کا رب ہے، خاص مذہب کا رب ہے؟ نہیں نہیں، ساری کائنات کا رب، عالم، پورے عالم کا رب. میری بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو عالم میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ انسان اپنے عالم کو ٹھیک کرے، عالم اصغر کو ٹھیک کرے، عالم اکبر کے پیچھے بعد میں جائے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے پھر دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حق میں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.